انگریزی کی کہاوت ہے بیہائنڈ ایوری گریٹ فارچیون از اے گریٹ کرائم۔ آج ہم پاکستان کی ایک تاریخی اور امپورٹنٹ پولیٹیکل پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ ہم ان کی تاریخ، ان کی پالیسیز، ان کی اچیومنٹس، فیلیئرز اینڈ ان کی کرپشن کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ جو بھٹو فیملی ہے یہ بہت ہی پرانی اور تاریخی فیملی ہے، لیکن سندھ سے نہیں، گجرات سے ان کا تعلق ہے پیچھے سے۔ اور گریٹ کرائم ادھر آتا ہے کہ پہلے یہ مغل کے بہت قریب تھے، لیکن اس سے زیادہ جب انگریز دور گزرا تو ہمیں پتہ ہے کہ انگریز اور مسلمان کے بیچ میں ایک نیچرل دشمنی تھی، کیونکہ مسلمان سب کانٹیننٹ کو رول کر رہے تھے۔ اس کے اندر جو مسلمان جو غدار تھے ان کو ہمیشہ نوازا گیا، اور ان کو زمینیں دی گئیں اور ان کو عہدے دے گئے۔ ان میں سے ایک فیملی جو انہوں نے بہت زیادہ یہ کیا وہ تھی بھٹو فیملی۔ شاہ نواز بھٹو جو ذوالفقار علی بھٹو کا باپ ہے، اس کی پیدائش 1888 میں ہوتی ہے، اور اس کی پیدائش ہوئی 250,000 ایکرز آف لینڈ کے اوپر۔ اس کی زندگی شروع میں تو گجرات میں گزری، بعد میں سندھ میں گزری۔ ان بامبے وہ ایک لائر تھا، اور بعد میں پولیٹیکل ایکٹیوسٹ، لیکن اسمال اسکیل، ناٹ امپورٹنٹ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کی طرح زندگی گزری۔ ایک پارٹی تھی سندھ یونائٹڈ پارٹی، اس کے اندر اس نے 1920s میں اپنی تیسری شادی کی، اور وہ ایک ہندو خاتون کے ساتھ جس نے کنورٹ ہو کے مسلمان ہو گئی، اور اس ہندو خاتون کے تھرو اس کے کئی بیٹے ہوئے۔ ان میں سے ایک تھا جس کا نام آپ نے سنا ہوگا، ذوالفقار علی بھٹو۔ ذوالفقار علی بھٹو کی 1928 میں پیدائش ہوئی اور بچپن بامبے میں گزرا۔ یہ جان کانن اسکول بامبے میں اور بعد میں سینٹ ایگزیویئرز کالج میں گیا۔ یونیورسٹی کے لیے امریکہ چلا گیا، یونیورسٹی آف کیلیفورنیا برکلی کے اندر اس نے پولیٹیکل سائنس پڑھا۔ ادھر یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہونے لگ گیا۔ اس کا کئی سارے ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس کے اوپر سے نظر گزری، لیکن سوشلزم میں انٹرسٹ ہو گیا، اور یہاں پہ وہ لیکچرز بھی دینے لگ گیا کس طریقے سے اسلامک ممالک اور سوشلزم آگے ساتھ چل سکتے ہیں۔ اسی دور میں ہم نے دیکھا کہ ایک ینگ بھٹو نے قائد اعظم علی جناح کو ایک خط لکھا۔ اس میں اس نے لکھا کہ "You have brought us under one platform. Every Muslim should have a wish for an independent Pakistan, as Pakistan is our destiny and aim. No one can stop us from being an independent country. We are a nation and you have united us." اور آگے یہ تک لکھا کہ میں جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں پاکستان کے لیے۔ انٹرسٹنگلی قائد اعظم نے اس کا جواب بھی لکھا، اور قائد اعظم نے جواب میں لکھا "I am happy to read your letter and to know that you have taken part in political events." اور آگے یہ کہا کہ تم کنٹینیو کرو اپنی پڑھائی، اور یہ ایک بہت اچھا راستہ ہے ینگ مسلمان نوجوانوں کے لیے۔ اپنی بیچلرز کے بعد بھٹو انگلینڈ چلے گیا، ادھر اس نے لاء پڑھا، ادھر ایز اے لیکچرر بھی کام کیا، اور بعد میں ہی واز کالڈ ٹو بار ایٹ لنکنز ان، جدھر سے ہی جناح نے بھی بار کیا تھا، جدھر سے ہی علامہ اقبال نے بھی بار پاس کیا تھا۔ بھٹو واپس پاکستان آ گیا، اور ایک بریف سٹنٹ پرائیویٹ سیکٹر کے بعد اپنے فیملی کنیکشنز استعمال کر کے وہ اسکندر مرزا کے کیبنٹ میں ایز دا ینگسٹ ممبر آ گیا۔ آتے ہی اس نے ایک بہت لمبا خط لکھا اسکندر مرزا کو، جس کے اندر ہائی لائٹ یہ تھی کہ اس نے کہا کہ "When history of our country is written by objective historians, your name will be placed even higher than that of Mr. Jinnah." اس نے کہا کہ آپ کا نام جناح سے بھی آگے ہوگا۔ لیکن جیسے ہم دیکھیں گے کہ بھٹو فیملی کے لوگ ہمیشہ اپنی فیملی اور پولیٹکس کو آگے ڈالتے ہیں۔ اتنے بڑے خط کے صرف 2 ہفتے بعد بھٹو نے سائڈ سوئچ کر لی، ایوب خان کی سائڈ پر آ گیا، مارشل لاء آ گیا، اور سڈنلی بھٹو دوسری طرف سے مارشل لاء کے اندر بعد میں آگے فورن منسٹر بن گیا۔ بھٹو کا فورن منسٹری بڑی پاپولر ہوئی، مشہور تقریریں ہم ابھی تک دیکھتے ہیں۔ اس کے اندر چائنا کے ساتھ جو اگریمنٹ تھی زمین کے اوپر، جہاں پاکستان نے کچھ زمین دے دی چائنا کو، یہ بھی واقعہ اس کے اندر گزرا۔ اس کے اندر 1962 کے اندر یہ بھی واقعہ گزرا جب چائنا نے پاکستان کو انوائٹ کیا کہ ہم انڈیا پہ حملہ کرنے لگ گئے ہیں، اور بھٹو اس کی بہت سپورٹ میں تھا، لیکن ایوب خان اس کے اگینسٹ تھا۔ 1965 میں اگین بھٹو جنگ کی بہت سپورٹ میں تھا، اور اس دفعہ جنگ ہوئی اور ایک سٹیل میٹ اختتام بھی ہوا۔ اسی دور کے اندر جب اسے پتہ چلا جنگ کے بعد کہ انڈیا نیوکلیئر ویپن بنا رہا ہے، تو بھٹو کی مشہور لائن بھی آتی ہے کہ اگر ہمیں 1000 سال گھاس بھی کھانا پڑے ہم کھا لیں گے، لیکن ہم اپنا ویپن بھی بنا کے رکھیں گے۔ جیسے بھٹو نے اسکندر مرزا کے ساتھ کیا تھا کہ جب اسے لگا کہ ٹائٹ ٹرن ہو رہی ہے، لوگوں کا رخ بدل رہا ہے، اور دوسری طرف چھلانگ مار لی۔ 1967 کے اندر بھٹو نے یہی پھر ایوب خان کے ساتھ کیا۔ جب لوگ ایوب خان کے اگینسٹ نکلے تو بھٹو نے بھی
یہی اپنا رول ادا کیا, پاکستان کے اندر اسپیچز دینے لگ گیا اور زیادہ پولیٹیکلی ایکٹیو ہو گیا, جبکہ اس سے پہلے زیادہ ایک منسٹیریل رول ہی تھا اور پالیٹکس میں کوئی نہیں تھا. 1967 کے اندر ہی مبشر حسن, ون آف دا فاؤنڈرز آف پیپلز پارٹی, کے گھر کے اندر پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی گئی اور اس کا انیشل شعور رکھا گیا. اس کے بعد ہمیں پتہ ہے کہ ایوب خان نے ریزائن کر دیا, یحییٰ خان آیا اور پہلا الیکشن پاکستان کا ہونے لگا تھا 1970 کے اندر. بھٹو نے سارے کمیونسٹ اور مارکسسٹ اپنے جھنڈے کے نیچے جمع کر لیے اور اس کی ویسٹ پاکستان میں بہت زیادہ سپورٹ تھی, لیکن ہمیں پتہ ہے الیکشن میں کیا ہوا اور بھٹو الیکشن ہار گیا شیخ مجیب سے. ادھر بھٹو نے جو مشہور سینگ ہے, اس نے کہا کہ جو بھی یہ نئی اسمبلی کے اندر پیپلز پارٹی سے شرکت لے گا میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا. اور جنرل یحییٰ خان بھٹو کے گھر آیا جنوری 1971 کے اندر ڈسکس کرنے کہ ہم کریں کیا عوامی لیگ کے ساتھ. بھٹو کو تھا کہ کچھ بھی ہو جائے میں نے پاور لینی ہے, اور اس میٹنگ کے بعد یحییٰ خان نے سوچا کہ ہمیں عوامی لیگ کرش کرنی پڑے گی. بھٹو نے کنٹینیو کی ڈیمانڈ کہ ایون دو ہم مائنورٹی میں ہمارے ساتھ کوalition گورنمنٹ بنائی جائے, اور ایک وقت میں تو وہی چیز جو مجیب کہتا تھا وہی کہنے لگ گیا, جو نعرہ تھا کہ ہم ادھر اور تم ادھر, کہ دونوں کی اپنی اپنی سیمی انڈیپینڈنٹ گورنمنٹ ہونی چاہیے. 25 مارچ کو جس آپریشن کا نام تھا آپریشن سرچ لائٹ, وہ پاکستان آرمی نے شروع کیا, جس کے اندر مقصد تھا کہ یہ بنگالی ریزسٹنس کو ڈسٹروائے کریں گے. جیسے بھٹو نے پہلے کیا تھا, اسمارٹلی اس نے اپنے آپ کو ڈسٹنس کر دیا یحییٰ خان سے اور پبلکلی کہنے لگ گیا کہ یحییٰ خان نے مس ہینڈل کیا ہے اور میں اس طرح نہ کرتا. سال کے آخر میں ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ کیا ہوا. ہم نے اپنی آدھی سے زیادہ پاپولیشن لوز کر دی, ہم نے ایسٹ پاکستان کھو دیا. 20 دسمبر کو یحییٰ خان نے ریزائن کیا اور بھٹو سویلین مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بن گیا, اینڈ پریزیڈنٹ, ایکٹنگ پریزیڈنٹ آف پاکستان. اگلے 2 سالوں کے اندر بھٹو نے کی 2-3 اچیومنٹس ہیں. بھٹو نے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کی فاؤنڈیشن رکھی جو 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے. بھٹو نے 92,000 جو پرزنرز تھے انڈیا میں ان کا سواپ کروایا, اور یہ نیا کانسٹیٹیوشن آ گیا تو بھٹو نے فرام پریزیڈنٹ ٹو پرائم منسٹر ٹرانزیشن کر لیا. اسینشلی کہا کہ جو الیکشن ہوا تھا اسی کے نتائج کے ذریعے یہ اسمبلی کنٹینیو ہوگی, اور کنٹینیو ہوئی 1977 تک. ہم بھٹو کی پالیسیز وغیرہ کو آگے ڈسکس کریں گے کہ اس نے ان 4 سالوں میں اکانومک اور فورن پالیسیز میں کیا کیا, لیکن ابھی ہم ان کی تاریخ کے اندر آگے چلتے ہیں. 1977 کے اندر بھٹو نے 6 جونیئر گورنمنٹ آفیسرز کو سکپ کر کے ایک ریلیٹیولی جوان جنرل ضیاء الحق کو لگا دیا کہ یہ تو بہت جونیئر تھا اور میں اسے کنٹرول میں رکھ سکوں گا. 77 کے اندر الیکشن ہوئے اور ایک 9 پارٹی اتحاد پیپلز پارٹی کے اگینسٹ کھڑا ہوا اور پیپلز پارٹی جیت گئی. اب عجیب بات یہ تھی کہ اس الیکشن کے اندر جو سب سے ہائیلی کنٹیسٹڈ سیٹس ہونی تھی ان میں کئی سیٹوں میں بھٹو کے کینڈیڈیٹ 95% ووٹ سے بھی زیادہ لے گئے. ووٹنگ کے فوراً بعد لوگ باہر آ گئے, انہوں نے کہا کہ ووٹنگ بلاک ہوئی تھی, لوگ ہمیں ووٹ نہیں کرنے دیا, اور ایک بہت کلیئر دھاندلی ہوئی ہے. پورے پاکستان کے اندر رائٹ شروع ہو گئے اور اس کی بیسس کے اوپر آرمی نے بھٹو کو پریشرائز کیا کہ تمہیں کوئی صلح کرنی پڑے گی. اب کہتے تو یہ ہیں کہ اپیرنٹلی بھٹو کی صلح ہو گئی تھی اپوزیشن کے ساتھ اور یہ پبلک ہونے والا تھا, جب ضیاء الحق نے یہ کیا کہ اس نے سارے جو پرو بھٹو گورنمنٹ آرمی کے لیڈرز تھے انہیں ایک ٹریننگ کورس کی دعوت دی, اور اسے ٹریننگ کورس کے دروازے بند کر دیے. جس وقت اس نے یہ کو پلان کیا, اسے کہتے ہیں کہ اسے مطلب پروٹیکٹ کر لیا اور کنفائن کر لیا جتنی دیر کے اندر پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو ہم ٹھیک کریں گے. اس نے بھٹو کو جانے بھی دیا, 2-3 دفعہ بھٹو نکلا واپس اندر آیا, نکلا بھٹو آگے پیچھے ملک میں گیا, اس نے تقریریں دیں اور اس کا خیال تھا کہ اگر الیکشن ہو بھی جائے میں واپس آ جاؤں گا. لیکن اسے لگنے لگ گیا کہ کوئی مسئلہ ہے, اور اس نے 16 سپٹمبر 1977 کو نصرت بھٹو اپنی بیگم کو لیڈر بنا دیا جسٹ ان کیس, تاکہ پیپلز پارٹی کنٹینیو ہو سکے. اس کے اندر ضیاء الحق نے ایک پرانا FIR, کئی سال پرانا FIR ڈھونڈا جو تھا احمد رضا قصوری کا, جس میں FIR میں تھا کہ بھٹو نے آرڈر دیا تھا احمد رضا قصوری کے قتل کو. کیس ہوا, کچھ لوگ کہتے ہیں کینگرو کورٹ تھا, کچھ لوگ کہتے ہیں بہت آبویس ہے بھٹو نے قتل کیا. کچھ باتوں کا ہمیں یہ پتہ ہے کہ زیادہ تر کیس وٹنسز کی ٹیسٹیمنی پہ چلا. یہ وٹنسز کا مسئلہ یہ ہے کہ ان میں سے کچھ نے بعد میں کہا ہم ٹارچر ہوئے تھے. بیچ میں یہ بھی ہوا کہ لگا کہ ججز اپیل پہ اوور ٹرن کر دیں گے, اور اس وقت چیف جسٹس نے پھر کیس
اڈجرن کر دیا جب تک کچھ ججز کو ریٹائرمنٹ ہونی پڑی. اب ہم تو کہہ نہیں سکتے کہ ایگزیکٹلی ہوا کیا ہے, لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپریل 4 کو بھٹو کا آخری دن تھا. کہتے ہیں کہ آخری دن تک اس کا خیال تھا کہ میرے ساتھ یہ نہیں ہو سکتا, کہ میں تو اتنا پاورفل بندہ ہوں, میرے اتنے پاورفل دوست ہیں, میرے ساتھ یہ نہیں ہو سکتا. اور اس کے آخری لفظ یہ تھے کہ انگریزی میں ٹرانسکرائب کیے گئے کہ او لارڈ ہیلپ می فار آئی ایم انوسینٹ. اس کے بعد اس کی پھانسی ہو گئی اور پیپلز پارٹی کا پہلا چیپٹر بند ہو گیا. پیپلز پارٹی کا دوسرا چیپٹر شروع ہوتا ہے بے نظیر کے ساتھ. میں نے بتایا جیسے نصرت بھٹو اس کی بیگم لیڈر تھی, لیکن 1982 میں بے نظیر کو کو پرسن بنا دیا. انیشلی تو اس نے اوورسیز اسٹرگل کی ڈیموکریسی کے لیے, لیکن پھر وہ پاکستان آ گئی. پاکستان آ کے اس کے کئی دفعہ ہاؤس اریسٹ, پھر باہر, پھر ہاؤس اریسٹ چلتے رہا, جب تک اس کے بھائی کا وہ مشہور کیس تھا جب اس نے الذوالفقار ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے تحت ایک جہاز ہائی جیک کر لیا, اور اس کے بعد بے نظیر کو جیل ہو گئی. 1984 کے اندر پریشر میں, اسپیشلی ویسٹرن پریشر کے ایک خاتون پولیٹیشین ہے ضیاء الحق نے اسے جانے دیا, اور یہ لنڈن چلے گی, جہاں سے اس نے اسینشلی ایک اپنا بیس بنا دی اور اپنے لوگوں کو گیدر کیا. اس وقت کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک کانفلکٹ شروع ہو جاتا ہے بے نظیر اور اس کے بھائی مرتضیٰ کے بیچ میں. مرتضیٰ کا خیال تھا کہ وہ پیپلز پارٹی کو آگے ہیڈ کرے گا, کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو نے پچھلے الیکشن کے اندر لاڑکانہ کی مینجمنٹ اور الیکشن پریپریشن مرتضیٰ بھٹو کے ہاتھ میں دے دی تھی, بے نظیر نہیں. اور بے نظیر تو اس وقت اسٹوڈنٹ تھی, وہ باہر تھی, اور وہ کمپلیٹلی پولیٹکس سے انوالو نہیں تھی. 1986 کے اندر بے نظیر واپس آئی, ایک بہت میسو کراؤڈ لاہور میں اس نے تقریر دی, اور کہتے ہیں کہ 20 لاکھ لوگوں کے سامنے یہ تقریر تھی. ضیاء الحق کے اوپر پریشر ایڈ ہو رہا تھا, اور اس نے اناؤنس کیا کہ 88 نومبر کے اندر الیکشن ہوں گے. اس سے پہلے کہ الیکشن ہو سکیں, ضیاء الحق ایک جہاز میں بیٹھا, پیچھے کہتے ہیں کہ آموں کی پیٹیاں تھیں, اب اندر آم تھے یا کیا تھا یہ ہمیں نہیں پتا, لیکن ضیاء الحق اس کے بعد پریزیڈنٹ نہ رہا. وہ جہاز کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور پاکستان کے پاس کوئی پریزیڈنٹ نہیں تھا. 88 کے الیکشن میں بے نظیر لڑی اسلامی جمہوری اتحاد کے خلاف. یہ ایک اتحاد تھا جو ضیاء الحق سپورٹرز یا رائٹ لیننگ انڈیویجولز جیسے ایک ینگ نواز شریف تھا اس کے اندر, اور کئی ساری اور اسلامک پارٹیز بھی اس کے اندر تھیں. لیکن بے نظیر کا یہ ایڈوانٹیج تھا, وہ ذوالفقار بھٹو کی بیٹی تھی. الیکشن ہوا, کہتے ہیں کہ ISI کی IJI کے ساتھ سپورٹ تھی, لیکن بے نظیر 93 آؤٹ آف 205 سیٹس جیت گئی, اور پیپلز پارٹی نے MQM کے ساتھ بنا کے اتحادی گورنمنٹ کر لی. اس وقت بے نظیر صرف 35 ایئرس کی تھی. ٹپیکل بھٹو فیملی فیشن میں بے نظیر نے اپنے آپ کو فائنانس منسٹر بنا دیا, اپنی امی کو بھی ایک وزارت دے دی اور اپنے سسر کو بھی ایک وزارت دے دی. اس دور کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سا شفٹ ہوا, وہ جو پہلے ایک سوشلسٹ بھٹو تھا اسے تھوڑا سا بے نظیر دور ہونے لگے, اور ہم آگے اس پہ ڈسکس بھی کریں گے. کرپشن کے دعوے لگنے لگ گئے, پریشر آنے لگ گیا, اور 1990 کے اندر صدر پاکستان نے اسمبلی کو ڈسبینڈ کر دیا, اور بے نظیر کی حکومت 2 سال کے اندر ہی ختم ہو گئی. بے نظیر اگلا الیکشن بھی لڑی نواز شریف کے خلاف, لیکن اس دفعہ نواز شریف جیت گیا. جیسے ہمیشہ پاکستان کے اندر ہوتا ہے, جو الیکشن ہارتا ہے وہ فوراً کہنے لگ جاتا ہے کہ ری الیکشن ہو, بےمانی ہوئی ہے. لیکن بے نظیر ابو اینڈ بیونڈ گئی. بے نظیر انٹرنیشنل سپورٹ بھی لینے لگ گئی, اور میں یہ ایک خط جو اس نے امریکن سینیٹر کو لکھا پڑھنا چاہتا ہوں, جس سے پتہ چلتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے اندر کس طرح ان کے لیڈرز نے ہمیشہ اپنے آپ کو پاکستان سے آگے ڈالا ہے. اس خط میں اس نے کہا کہ میں جیسے آپ کو کمیونیکیٹ کیا, اور میں ویریس دوستوں کو ان دا کانگریس کمیونیکیٹ کر رہی ہوں کہ جو لوگ بش سے قریب ہیں. It would be most appropriate if military as well as economic assistance to Pakistan is stopped, and all international agencies such as the World Bank, the IMF are told to squeeze the government of Pakistan, and if possible all supply to Pakistan should be disrupted so that normal life in Pakistan should stand still. یہ بھٹو دوسرے ملکوں کو کہہ رہی ہے کہ آپ پاکستان سے ساری سپورٹ ختم کریں, آپ پریشر ڈالیں, آپ نارمل زندگی کو تباہ کر دیں. کیوں؟ تاکہ نواز شریف انپاپولر ہو جائے اور میں واپس آ جاؤں. 1993 میں نواز شریف کا وہی انجام ہوا جو بے نظیر کا ہوا تھا, کہ صدر پاکستان نے اسمبلیز تحلیل کر دیں اور نواز شریف کی حکومت بھی ختم ہو گئی. اسی سال ایک بڑی پیپلز پارٹی کی ہسٹری میں چیز ہوئی, وہ ہے کہ بے نظیر نے کہا کہ میں اب سے پیپلز پارٹی کی فار لائف چیئرمین بن گئی ہوں. الیکشن ہوا,
صرف 73 سیٹس کے ساتھ یہ پلورالٹی لے لی لیکن میجورٹی نہیں لی، اور ایک ویک مینڈیٹ کے ساتھ اس نے حکومت قائم کر لی۔ دوبارہ اس نے اپنی امی کو ایک منسٹری دی، اپنے شوہر کو بھی ایک منسٹری دے دی۔ جہاں پہ بھٹو کی قبر تھی اس کو ایک نیشنل مزار کا اور گورنمنٹ کے پیسے لگا کے اس سے بنایا بھی۔ یہاں پہ پارٹی کے اندر جو میں نے پہلے ڈسکس کیا جو لڑائی تھی مرتضیٰ بھٹو اور بے نظیر، وہ کنٹینیو ہوئی، جبکہ مرتضیٰ بھٹو پیپلز پارٹی میں نہیں تھا۔ اس کی امی جو مرتضیٰ بھٹو کی بھی امی ہے، اس نے سپورٹ کیا کہ وہ بھی الیکشن لڑے۔ جیسے ہی وہ پاکستان واپس آیا، بے نظیر نے اپنے سگے بھائی کے اوپر 90 کیسز ڈال دیے اور 8 مہینے اس نے سولیٹری کنفائنمنٹ میں بھی گزاری۔ بے نظیر کو ڈر تھا کہ یہ بندہ باہر سے آیا ہے، یہ لیڈر نہ بن جائے پیپلز پارٹی کا۔ یہ ذوالفقار بھٹو کا بیٹا بھی ہے، اس نے بھٹو کے زمانے کے اندر بھی لیڈرشپ اختیار کی تھی۔ بعد میں کیسز سارے ڈراپ ہو گئے، یہ آزاد ہو گیا، الیکشن بھی ہو گیا، لیکن یہ جو نصرت بھٹو کی جو سپورٹ تھی اس کے لیے، اس کی وجہ سے اس کی امی کے ساتھ بھی کافی سٹرین آ گئے۔ 1996 کے اندر مرتضیٰ ایک گاڑی میں تھا جہاں پہ ایک پولیس انکاؤنٹر ہوا اور پولیس نے گولیاں چلا دیں اور مرتضیٰ بھٹو مر گیا۔ جو بے نظیر کی ماں تھی اس نے تو انیشلی بے نظیر کی طرف پوائنٹ کیا بلیم۔ بے نظیر بھٹو اور پریشر کے اندر اس نے کہا کہ شاید یہ پریزیڈنٹ لغاری نے سمہاؤ مل کے میرے بھائی کو قتل کیا ہے، اور یہ بھی اور کئی وجوہات کی وجہ سے 1996 کے اندر پریزیڈنٹ نے دوبارہ اسمبلیاں تحلیل کر دیں اور بے نظیر کی دوسری حکومت بھی ختم ہو گئی۔ جو اگلا الیکشن تھا وہ بہت ہی برا گزرا، اس کے اندر صرف 18 سیٹیں جیتی اور نواز شریف 2/3 میجورٹی لے گیا۔ نواز شریف کی حکومت گزری اور 1999 کے اندر کو کے بعد یہ کنوکٹ ہو گئی کرپشن کے لیے، لیکن اس وقت تک یہ ملک سے باہر تھی۔ یہ دبئی میں رہی جہاں پہ شیخ زائد نے اسے گھر بھی دیا ہوا تھا، اور اس کا بہت قریبی تعلق ہمیشہ سے تھے UAE اور سعودی حکومت کے ساتھ۔ 8 سال یہ دبئی میں رہی، جن میں سے 8 میں سے 5 سال اس کا بیچارہ شوہر زرداری جیل کے اندر رہا۔ 2002 میں اس نے کیمپین کیا پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے لیے، لیکن یہ ملک سے باہر ہی رہی۔ اور 2004 میں جب مشرف کا تھوڑی سا زمانہ گزر گیا تو اس نے زرداری کو جانے دیا آؤٹ آف گڈ ول۔ یہ 2006 کے اندر پھر دوبارہ کہانی یہاں پک اپ ہوتی ہے کہ بے نظیر اور نواز شریف ملنے لگ گئے کہ ہم ریکنسائل کریں گے اور ہم ڈیموکریسی کو واپس لائیں گے۔ اس کے اندر مشرف بھی ملا بے نظیر کے ساتھ ابوظہبی کے اندر کئی دفعہ، اور ان کی ایگریمنٹ یہ ہوئی کہ سارے کے سارے چارجز بے نظیر کے خلاف اور نواز شریف کے خلاف ڈراپ ہو جائیں گے اور ہم ڈیموکریسی کو واپس لائیں گے۔ اس کا نام تھا دی نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس، جو عمران خان کے منہ سے آپ نے NRO کا لفظ بہت دفعہ سنا ہوگا، لیکن ویسے NRO ایک ہی تھا اور وہ 2007 کے اندر تھا۔ 2007 کے اندر یہ واپس آئی، بہت زیادہ لوگوں کا خیال تھا یہ فیوریٹ ہوگی۔ آتے ہی ایک اس کی زندگی کے اوپر حملہ ہوا ایئرپورٹ سے نکل کے، جب یہ گاڑی میں تھی، جس کے اندر 100 سے زیادہ لوگ جان باز کھوئے، لیکن بے نظیر بچ گئی۔ 27 دسمبر 2007 میں یہ ایک پیپلز پارٹی ریلی کے اندر اپنی گاڑی سے باہر کھڑی ہوئی تھی اور ویو کر رہی تھی لوگوں کے لیے۔ اسی دوران کے اندر 3 گولیاں چلیں اور پھر ایک دھماکے کی آواز آئی۔ انیشلی تو پیپلز پارٹی اسپوکس پرسن نے کہا بے نظیر ٹھیک ہے، لیکن بعد میں اناؤنس کیا کہ جب ہاسپٹل پہنچی تو ڈاکٹرز نے کہا کہ شی واز ڈیڈ آن ارائیول۔ لوگوں نے الگ الگ پارٹیز کو بلیم کیا، حکومت نے یہ بھی کہا کہ شاید طالبان اس کے پیچھے ہے، کچھ القاعدہ کے لوگوں نے کہہ دیا کہ نہیں ہم اس کے پیچھے تھے، ہم نے ایک امریکن ایسٹ کو مار دیا ہے۔ کامنلی تو ویسے کہتے ہیں کہ زرداری انوالو تھا، لیکن ہمیں اس کا پروف اتنا نہیں ملتا بیانڈ دا پروف کہ بے نظیر کو بڑا اپنے بھائی کے مرنے کا فائدہ بھی ہوا تھا اور زرداری کو بے نظیر کے مرنے کا بھی فائدہ ہوا تھا۔ اپنے آخری ول کے اندر اس نے لکھ دیا کہ میں چاہتی ہوں کہ بلاول آگے نیکسٹ چیئرمین بنے، لیکن زرداری پارٹی سنبھال لے جب تک بلاول ریڈی ہے۔ یہ ول بھی آف کورس زرداری نے سیکرٹلی کہیں سے نکالا، یہ ہمیں نہیں پتا کدھر سے آیا تھا۔ ویسے اس الیکشن سے پہلے یہ بھی تھا کہ لگ رہا تھا کہ امریکن فورسز بھی بہت انٹرسٹڈ ہیں بھٹو کے آنے میں، اور اس کو اپنی جب خطرہ تھا تو یہ بھی ایک اسرائیلی نیوز آرٹیکل نے لکھا کہ پاکستانی پولیٹیشین بے نظیر بھٹو اپیل ٹو اسرائیل دا US اینڈ برٹن فار سیکورٹی سروس بیفور تھرسڈیز اساسینیشن، لیکن ان میں سے کسی نے بھی اسے پروٹیکشن نہیں دی۔ یہ ہو گیا دوسرا چیپٹر بھی ختم۔ تیسرا چیپٹر ہے زرداری کا۔ انیشلی تو پیپلز پارٹی نے کہا ہم بائیکاٹ کریں گے، لیکن پھر اب سپورٹ دیکھ کے انہوں نے کہا نہیں ہم الیکشن میں آئیں گے، اور پیپلز پارٹی 116 سیٹیں جیت گئی، جو بھی ایک میجورٹی نہیں تھا لیکن ایک پلورلٹی تھا۔ زمانہ دیکھ کے نون لیگ چاہ رہی تھی کہ ہم ڈیموکریسی کے خاطر مل جل کے چلیں، اور نون لیگ نے انیشلی پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے اتحادی حکومت قائم کر لی، لیکن وہ چل نہیں سکے۔
اور بہت ہی جلدی یہ اتحاد ختم ہو گیا اور پیپلز پارٹی نے ایک اور اتحاد بنایا جس کے اندر زیادہ لیفٹ لیننگ پارٹیز سچ ایز ANP اور MQM کو ساتھ ملا لیا. اور سرپرائزنگلی لوگوں کا خیال تھا کہ ایک پرانا سپورٹر امین فہیم پرائم منسٹر بنے گا, لیکن یوسف رضا گیلانی کو پرائم منسٹر بنا دیا. پالیسیز اور امپیکٹ کی تو آگے بات ہوگی, لیکن اس کے پولیٹیکل تاریخی جو امپورٹنٹ چیز اس کے اندر ہوئی, 2012 کے اندر چیف جسٹس آف پاکستان نے گیلانی سے ریکویسٹ کیا کہ تم سوئس اتھارٹیز سے ریکویسٹ کرو کہ وہ زرداری کے سوئس اکاؤنٹس پہ جو کیس چل رہا تھا وہ ری اوپن کریں. گیلانی نے ادھر تک ریفیوز کیا کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کے لیے سزا ملی اور اس کو وزیر اعظم سے نکال دیا. پیپلز پارٹی کی حکومت 2013 میں ختم ہو گئی اور نون لیگ کی حکومت آ گئی. اس دوران میں پیپلز پارٹی نے پریشر ڈالا نون لیگ پہ, لیکن جنرلی ڈیموکریٹک طریقے سے اسمبلی کے تھرو, اور انہوں نے عمران خان کے جو دھرنا اور لانگ مارچ میں ہاتھ نہیں لیا. پیپلز پارٹی کی واپس پرومیننس آتی ہے 2018 میں جب عمران خان پاور میں آ گیا اور اس نے کہا کہ میں نواز شریف, زرداری اور ان سارے چوروں کو جیل میں ڈالوں گا. زرداری کے خلاف کیس آ گئے, وہ کیس کے اندر زرداری کنوکٹ بھی ہو گیا, بیل سے باہر رہا, اندر رہا, باہر رہا. لیکن 2021 میں زرداری نے حامد میر کے ساتھ انٹرویو کے ساتھ فائنلی یہ کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ کون کون سے لوگ ہیں, یہ سارے ہماری یونیورسٹی سے ہی ہیں, آپ دیکھیں اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے. اس کے بعد زرداری نے اسپیر ہیڈ کیا, اس نے نون لیگ کے ساتھ ملا, MQM کے ساتھ ملا اور دیگر پارٹیز کے ساتھ ملا اور ایک الائنس بنا دی جس کا نام تھا پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ یا PDM. PDM نے پھر مل کے کئی سارے انڈیپینڈنٹس کے ساتھ بھی ملی جس کے اندر کہتے ہیں پیسے دیے, پتہ نہیں پیسے دیے یا یہ لوگ نظریاتی طور پہ ہو سکتا ہے PDM کے ساتھ ہوں. ان اینی کیس 2022 کے اندر ختم ہو گئی عمران خان کی حکومت ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد اور PDM کی حکومت آ گئی. جیسے میں پہلے بھٹو کو کہہ رہا تھا کہ جب وقت بدلتا ہے نا تو یہ ہمیشہ اچھی طرف آ جاتے ہیں, اسی طرح زرداری جس نے PDM خود بنایا تھا, اسپیر ہیڈ کیا تھا, سارے اگریمنٹ اس نے کیے تھے, شہباز شریف کو پرائم منسٹر بنا دیا نازک موڑ پہ اور خود پیچھے ہو گیا تاکہ بچ سکے. یہ ہمیں وہاں لاتا ہے کہ جہاں پہ ہم آ جائیں. 2024 کا بھی مہینہ چل رہا ہے اور الیکشنز قریب ہیں اور بلاول بہت فیئرسلی کیمپین کر رہا ہے. اس کے ساتھ ہم آگے چلتے ہیں اور ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ پھر پیپلز پارٹی کی پولیٹیکل پالیسیز ہیں کیا, یہ رائٹ لیننگ ہے, لیفٹ لیننگ ہے, اسلامک ہیں, یہ ہیں کیا. ان شارٹ ہم کہہ سکتے ہیں ان کی جو سینٹرل پالیسی ہمیشہ رہی ہے وہ ہے سوشلزم کی. سوشلزم یہ ہے کہ پاور بائی دا مینی اور غریبوں کو امپاور کرنا, یہ کور رہا ہے. جب بھٹو آیا تو ایک بہت اسٹرانگ سوشلسٹ پوزیشن کے ساتھ آیا. اس نے لینڈ ریفارم کیا, نیشنلائزیشنز کی, لیبر ریفارم کیا, پینشن اسکیم انٹروڈیوس کی اور اس طرح کے کئی ساری چیزیں کروائیں ایک نیشنل اینڈ اکانومک ریفارمز آرڈر کے تحت حکومت میں 70s کے اندر. جب بے نظیر آئی تو ہم ایک سلائٹ شفٹ دیکھتے ہیں. سوشلسٹ موٹو تو اس نے رکھا لیکن ایک جنرلی زیادہ کیپٹلسٹ اپروچ رکھی, بلکہ عجیب بات یہ ہے اپنے باپ کے اگینسٹ پرائیویٹائزیشن بھی بے نظیر نے کافی کروائی. ایٹ دا سیم ٹائم یہ پارٹی نے ہمیشہ لبرل کازز کو بھی سپورٹ کیا ہے. بے نظیر نے ویمنز ڈویژن کی, بے نظیر نے ویمن پولیس آفیسرز بنائے, ڈسکرمنیشن ختم کرنے کی طرف چلی اور اس طرح کے کئی ساری چیزیں کی. اگر ہم زرداری کا دور دیکھیں تو وہ بھی سملر تھا. ان کا نعرہ تھا کہ سوشلزم ہمارا طریقہ ہے اور اسلام ہمارا دین ہے. سوشلزم لیکن ٹوسٹ ہو گیا ود ٹائم. جو سوشلزم تھا بھٹو کا وہ ایک پیور سوشلزم تھا, نیشنلائزیشن تھی جس میں لینڈ ریفارم تھا. اب سوشلزم کا وہ ہے جس میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے لاکھوں کو یہ اپنا ووٹر بناتے ہیں. اس کے سوا زرداری کے زمانے میں انہوں نے ڈیتھ پینلٹی جیسے ختم کی, آٹومیٹک ویپنز بین کیے اور زرداری کے اچیومنٹ میں یہ بھی کہوں گا کہ پریزیڈنشل پاورز کو خود ولنگلی اس نے کم کر دیا. فورن پالیسی میں ہم دیکھتے ہیں کہ بھٹو کے زمانے میں اس نے جنرلی ایک عرب اور اسلامک سینٹرک فورن پالیسی رکھی. وہ ہائیلی پین اسلامک تھا, عرب سے بہت زیادہ قریب تھا. انڈیا کے ساتھ اس نے پیس ٹریٹیز جو سملہ یا اگریمنٹ تھا انڈیا کے ساتھ وہ اس نے کیا. پاکستان میں OIC ہوا, غدافی کے بھی بہت قریب تھا. لیکن ایک دھبا لگتا ہے جو ہمیشہ سے ان کا ویسٹرن الائنس رہی ہے نا, جیسے میں نے جو بے نظیر کا خط پہلے پڑھا اور ہمیں آگے بھی ملتا ہے کہ ہمیشہ انہوں نے ویسٹرن انفلوئنس کے لیے وائی کیا ہے, یہ ویسٹرن ایجوکیٹڈ بھی تھے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے بھٹو کے زمانے میں اس نے ولنگلی موساد کو انفارمیشن پاس کی تھی عراق کے نیوکلیر ویپنز کے اوپر, جب اسے لگا کہ عراق بلوچستان کے اندر مداخلت کر رہا ہے. بے نظیر کے زمانوں میں ہم
بری فارن پالیسی میں دیکھتے ہیں کہ اس نے خالستان کے لیے سپورٹ ٹرمینیٹ کر دی جو ضیاء الحق نے شروع کی ہوئی تھی. اور شروع میں تو بے نظیر بہت زیادہ پرو انڈین تھی, لیکن بعد میں پبلک سینٹیمنٹ دیکھ کے تھوڑی سی کم پرو انڈین ہو گئی. ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ بے نظیر نے ایک چیز مشرف سے مل کے بنائی تھی, دا اسرائیل پلان, جس کے اندر یہ تھا کہ اسرائیلی ڈپلومیٹ سے ملے واشنگٹن کے اندر دیکھنے کے لیے کہ ہم آگے کس طرح چلیں گے. زرداری کا زمانہ دوبارہ شاید سب سے زیادہ پرو امریکن تھا, وار آن ٹیررزم چل رہی تھی. زرداری نے کنٹینیو کی اپنی الائنس امریکہ کے ساتھ, کنٹینیو کیا اپنی بیسز امریکہ کو دینے کے لیے, اور اپنی پوری سپورٹ دکھائی امریکہ کے ساتھ رادر دین اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ. اگر ہم ان کی پالیسیز دیکھیں تو ہمیں دیکھنا پڑے گا ان کی پالیسیز کا امپیکٹ کیا ہوا. اب زرداری کا زمانہ تو ہمیں یاد ہے, ہمیں یہ یاد ہے کہ روپے 50% نیچے گرا تھا. ہمیں یہ یاد ہے کہ پچھلے 20 سالوں کے سب سے بڑے IMF لینڈنگ پروگرام جو $10 بلین زیادہ تھے وہ اس نے کیے. GDP گروتھ بہت زیادہ سلو تھی, اسٹیگفلیشن کہتے ہیں اسے, کہ جب GDP پھنس جائے اور انفلیشن ہوئی چلی جائے, اور جنرلی کوالٹی آف لائف خراب ہوئی اس کے زمانے میں. ایک ایکسیپشن ہے, وہ ہے ایکسپورٹس کا, اور زرداری کے زمانے میں انٹرسٹنگلی ایکسپورٹس اوپر گئے. شاید یہ ایٹریبیوٹ ہو سکتا ہے جو پاکستانی روپی ڈی ویلیو ہوا. اب بے نظیر کا 90s کا زمانہ دیکھیں, ہمیں سملر کہانی ملتی ہے. اپنے پہلے دور میں روپے 50% زیادہ گرا, اور پہلی دفعہ بے نظیر کے زمانے میں 1980s میں ایسے ہوا تھا کہ پاکستانی روپے انڈین روپی سے زیادہ کم ویلیو کا ہو گیا. اس کے سوا GDP گروتھ بھی بہت زیادہ سلو رہی 90s کے اندر. پاکستان کا قرض بہت زیادہ ہو گیا تھا, بلکہ ایک وقت میں ایسے ہو گیا تھا کہ پاکستان کا 70% بجٹ صرف ڈیٹ ری پیمنٹ کی طرف جا رہا تھا. اس کی بہت بری جو مووز ہیں ان میں سے ایک تو رہی ہے جو بجلی کے ساتھ تھی. زرداری کے زمانے میں ہم سب کو یاد ہے کہ کس طرح لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ بڑھ گئی تھی. انہوں نے کیپیسٹی بڑھائی نہیں جب ڈیمانڈ بڑھ رہی تھی. اور انٹرسٹنگ بات ہے کہ جو ابھی پاکستان کا سب سے بڑا بجلی کے مسئلوں میں سے ایک ہے جو IPPs ہے, انڈیپینڈنٹ پروڈیوسرز, وہ بے نظیر نے ہی 1994 کے اندر شروع کیے تھے. اگر ہم اور پیچھے جائیں اور بھٹو کی دیکھیں پالیسیز اور ان کا کیا امپیکٹ تھا, تو ان کا اس سے بھی برا امپیکٹ تھا. بھٹو نے بہت زیادہ میش نیشنلائزیشن کی تھی, جس کے نتیجے کے اندر یہ ہوا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پرائیویٹ انویسٹمنٹ انٹو انڈسٹریز 90% سے 30% ہوگی بھٹو کے دور کے اندر. جابز کوئکلی پولیٹیکل ہوگی نیچر میں. وہی اسٹیل ملز جو پیسے بنا رہی تھیں حکومت کے لینے کے بعد خسارے میں چلے گئیں, وہی اسٹیل ملز جن میں 5000 لوگ تھے ان کے اندر حکومت کے بعد 50000 ہو گئے. اور ہمیں پتہ ہے کہ حکومت کبھی ڈاؤن سائز نہیں کر پاتی اچھی طریقے سے, اور جابز ہمیشہ پولیٹیکل ہو جاتی ہیں. اس میں ایک ایگزامپل میں دوں گا, وہ ہے بیکو کی, جو ایک انجینئرنگ کمپنی تھی. یہ 1930s میں شروع ہوئی تھی. ایک مسلمان نے شروع کی کہ مسلمان انڈسٹریز کے اندر ریپرزینٹڈ نہیں ہیں. یہ ایک اتنی بڑی کمپنی ہو گئی تھی کہ 60s کے اندر جب زو این لائی چائنا کا پریمیر پاکستان آیا تو اس نے بھی یہ فیکٹری وزٹ کی دیکھنے کے لیے کہ اس فیکٹری کے اندر کام کیسے چلتا ہے. 70s کے اندر یہ نیشنلائز کر دی بھٹو نے, لے لی اور حکومت کو دے دی. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد وہی ہوا جو حکومت کا ہر ادارے کے ساتھ ہوتا ہے. یہ پروفٹ میکنگ سے لاس میکنگ سینٹر ہو گیا. 1998 تک اس نے 761 بلین روپیز کا نقصان پیکو کے تھرو ہو چکا تھا, جو نیا نام تھا. اس کے بعد آہستہ آہستہ حکومت نے اس کی فیکٹریز بند ہو گئیں, ابینڈن ہو گئیں, اور آخر میں صرف اپنے پرزوں کے لیے اسے بیچ دیا گیا. اگلا ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہ تو پتہ چل گیا ان کی پالیسیز کیا تھی اور ان کا ڈیوسٹیٹنگ امپیکٹ کیا تھا, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی پرسنل گورننس کیسی تھی. کیا یہ لوگ کرپٹ تھے؟ کیا یہ لوگ سچے تھے؟ 1990s کے اندر ایک مشہور آرٹیکل لکھا گیا نیو یارک ٹائمز میں جس کا نام تھا ہاؤس آف گرافٹ ٹریسنگ دا بھٹو ملینز. اس کے اندر انہوں نے سمرائز کیا جو اس وقت انویسٹیگیشنز چل رہی تھیں اور ڈاکیومنٹس لیک ہوئے تھے جو دکھاتے ہیں کہ بھٹو فیملی کی کرپشن کس طرح کی تھی. کرپشن تو ان کی سینکڑوں طرح کی تھی, لیکن میں آپ کے سامنے 3-4 انٹرسٹنگ کیس لکھوں گا میں. ان کے اندر سے ایک یہ ہے کہ پاکستان ایک 1994 کے اندر دیکھ رہا تھا کہ ہم جو گولڈ امپورٹ ہے وہ کس طرح ہم آرگنائز کریں گے. ہمیں ڈفرینٹ لائسنسز دینے ہوں گے لوگوں کو گولڈ امپورٹ کے لیے. اس دور کے اندر ہی برٹش ورجن آئی لینڈس کے اندر ایک اکاؤنٹ کھولا, ایک کمپنی کھولی جس کا نام تھا کیپریکارن ٹریڈنگ, جس کے اندر زرداری پرنسپل مالک تھا. اس اکاؤنٹ کے اندر ایک $5 ملین کی ڈپازٹ ہوئی سٹی بینک سے عبدالرزاق یعقوب, یا آپ لوگ جانتے ہوں گے ARY کے نام سے, اس کی طرف سے, اور 2 ہفتے بعد ایک اور $5 ملین ڈپازٹ ہوئے.
اس کے بدلے کے اندر نومبر 1994 کے اندر عبدالرزاق یعقوب کو سول امپورٹ لائسنس مل گیا، جس کے تحت وہ $500 ملین آف گولڈ پاکستان کے اندر امپورٹ کر سکتا تھا۔ 1980s کے اندر پاکستان نے بہت زیادہ IMF سے قرض لیا تھا، اور IMF کی ایک شرائط میں سے تھا اور پریشر تھا کہ آپ کا جو امپورٹ ٹیکس ایویژن ہو رہی ہے اس کو بچنے کے لیے آپ کی تھرڈ پارٹی کو جو سارا سامان ملک میں آ رہا ہے اس کی ویریفیکیشن کے لیے دیں۔ بھٹو کی پہلی ٹرم کے اندر پاکستان نے ایک سوئس کمپنی سوسائٹی جنرل ڈی سرویلنس کو ایک بہت میسو کانٹریکٹ دیا، جس کے اندر وہ ساری امپورٹڈ گڈز کو ویریفائی کریں گے۔ اس کے اندر سوئس فیملی نے لکھا کہ ہم 9% اپنا منافع کمیشن کے اندر مسٹر زرداری اینڈ نصرت بھٹو کو دیں گے۔ ایک خط جو 1994 میں ملا تھا اس کے اندر تھا، انہوں نے لکھا should we receive within 6 months of today a contract for inspection and price verification of goods imported, we will pay you 6% of the total amount invoiced and paid to the government of Pakistan for such a contract۔ اگر ہم اس کا کانٹریکٹ کی ٹوٹل ڈیوریشن دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھٹو نے ایٹ لیسٹ $131 ملین اس کے تھرو کمائے تھے۔ ایک اور ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں، 1995 میں پاکستان ڈسالٹ جو ایک فرینچ ملٹری کمپنی ہے اس سے جہاز لینا چاہ رہا تھا۔ اب فرانس کے اندر ایک انٹرسٹنگ قانون ہے، جو قانون یہ کہتا ہے کہ آپ ہمارے ملک کے اندر تو کوئی کمپنی پیسے نہیں دے سکتی پولیٹیشینز کو، لیکن فرانس میں لیگل ہے کہ ایک فرینچ کمپنی فورن پولیٹیشینز کو پیسے دے۔ تو یہ ایک پراپر طریقے کے اندر یہ اگریمنٹ ہوا تھا کہ $4 بلین پرچیز کے لیے $200 ملین آف کک بیکس زرداری کو ملیں گے اس کے لیے۔ یہ ڈیل لیکن ہوتے ہوتے رہ گئی، کیونکہ یہ ڈیل کمپلیٹ ہونے سے پہلے بے نظیر کی حکومت ہی چلے گئی۔ اور بھی ہمیں ملتے ہیں، پولش گورنمنٹ نے بھی ٹریکٹرز کے ڈاکیومنٹ ریلیز کیے تھے کہ کس طرح ایک ٹریکٹر اسکیم کے اندر بھٹو نے ایٹ لیسٹ $2 ملین آف کک بیکس لیے تھے۔ لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے، اس سارے دور کے اندر جو ان کے ٹیکس ایسٹس ڈکلیریشن فارم تھے اس میں بہت ہی کم پیسے انہوں نے ڈکلیئر کیے۔ جو اتنے بڑے بڑے گھر تھے جیسے 355 ایکڑ گھر لنڈن کے اندر، ایک $2.5 ملین مینر نارمنڈی میں، یہ کبھی ڈکلیئر نہیں ہوئے۔ ریدر بے نظیر نے صرف $42,000 انکم ڈکلیئر کی، جس میں صرف $5,000 ٹیکس دیے، اور بلکہ 2 سال ایز پرائم منسٹر اس نے $1 ٹیکس بھی نہیں دیا۔ اب پیپلز پارٹی کے کئی لیڈرز اور سپورٹرز یہ کہتے ہیں کہ بے نظیر تو لیڈر تھی، اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ سارے ڈاکیومنٹ تو شاید زرداری کے ہوں، وہ تو بیچاری صرف بیوی تھی۔ اور یہ سچ بات ہے، صرف ایک ہی بہت معمولی ڈاکیومنٹ ہے جس کے اندر لکھا ہوا تھا، جو ہمیں ایک سوئس بینک سے ملتا ہے سوئٹزرلینڈ میں، جس میں نوٹیشن میں بس یہ لکھا ہوا تھا 50% AAZ 50% BB۔ اب آپ خود ہی سوچ لیں کہ AAZ ہو سکتا ہے آصف علی زرداری ہو، اور ہو سکتا ہے BB کوئی اور ہو، اور ہمیں اکاؤنٹ میں یہ پتہ چلتا ہے کہ $1.8 ملین اس اکاؤنٹ کے اندر بعد میں ڈپازٹ ہو گئے تھے۔ کرپشن تو ان کی بہت ہے ہر طریقے کی، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ جو پیپلز پارٹی کے ساتھی جنہوں نے اس پہ آواز اٹھائی ان کو 1990s میں نکال بھی دیا گیا۔ آخر میں ہم کوئکلی دیکھتے ہیں کہ اس پارٹی کا اسلام کے ساتھ کیا تعلق رہا ہے۔ اب بھٹو وہ بندہ ہے جس کے دور کے اندر اسلامک اسٹڈی اسکول میں آئی گئی، OIC کا بہت بڑا پرپوننٹ تھا اور لاہور میں یہ ملے، پین اسلامسٹ تھا، وہ بندہ ہے جس نے قادیانیز کو کافر کیا پارلیمنٹ کے تھرو۔ ایون دو ایک سوشلسٹ تھا، یہ وہ تھا جس نے الکوہول بین کیا۔ لیکن ایک مشہور بات ہے کہ جب کسی نے اس سے پوچھا اگر یہ پیتا ہے تو اس نے کہا ہاں میں شراب پیتا ہوں لیکن عوام کا خون تو نہیں پیتا۔ اگر ہم آگے دیکھیں تو بے نظیر نے بھی ایک عجیب ہی ریلیشن شپ اسلام کے ساتھ رہا، ساری ویمن امپاورمنٹ تو تھی اور ویسٹ کے ساتھ تعلق بھی تھا، ایٹ دا سیم ٹائم اس نے حدود پنشمنٹ کو وہ ریٹرن نہیں کیا حکومت میں آ کے۔ اور ابھی بھی اگر آپ دیکھیں پیپلز پارٹی کا جو پرنسپل نعرہ ہے وہ ہے Islam is our faith, democracy is our politics, socialism is our economy, all power to the people.